بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک خطبہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے آ کے دروازے کی طرف چل دیے۔ تو صحابہ اکرام نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو انہوں نے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، سرخ کلر کے، ریڈ کلر کے، اور وہ کرتے لمبے تھے تو وہ پاؤں میں اٹک رہے تھے۔ تو دونوں جیسے جیسے چل رہے تھے اور گر رہے تھے، پھر چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، ظاہر ہے بڑی چھوٹی عمر کے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا اور لا کے اپنے ممبر کے سامنے بٹھایا، اور ممبر کے سامنے بٹھانے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، یہ آپ لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ جب ممبر کے سامنے بٹھا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سچ فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی سچ فرماتا ہے کہ بعض تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب مجھے ہی تم دیکھ لو کہ میں نے جب ان دونوں بچوں کو گرتے ہوئے دیکھا اور یہ گر رہے تھے اور بار بار اٹھ رہے تھے تو میں صبر نہ کر سکا اور میں خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھانے کے لیے آ گیا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پہ ہی خطبہ جو دیا، تو یہ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست خطبہ بتایا کہ صحابہ اکرام اس کے بعد سے اس پہ بہت دلچسپی لینے لگے کہ واقعی یہ معاملہ تو بڑی خاص ہے کہ بہت سارے لوگ، ناظرین آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آج کے دور میں آپ دیکھیں تو والدین کو طرف دیکھیں، والدین میں سے بھی آپ والد کی طرف زیادہ دھیان دیجئے۔ میں بھی ایک والد ہوں، ذرا والد کی طرف دھیان دیجئے اور دیکھیے کہ والد اپنے اولاد کی خاطر کیا کیا کرتا ہے۔ جی ناظرین، میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ بعض تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ ناظرین سورہ تغابن کی جو آیات ہیں 14 اور 15 ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت بھی فرما رہا ہے کہ بعض تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو ناظرین فتنہ تو عام الفاظ میں اگر آپ لیں تو ایک بڑی اور کڑی آزمائش کے طور پر آپ لے سکتے ہیں فتنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ میں ممبر پر خطبہ دے رہا تھا اور مجھے خطبہ چھوڑنا پڑ گیا ان بچوں کی خاطر کہ یہ گرتے آ رہے تھے اور ان کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، تو اس لیے میں جو ہے وہ چھوڑ کے آ گیا۔ تو ناظرین، آج کل جو میں نے آپ سے بات کی، کیا والدین سے میں اب مخاطب ہوں، اور اولاد ذرا غور سے سن لے کہ آپ کے لیے والدین کیا کیا کرتے ہیں۔ جس دور سے ہم گزرے ہیں 2024 میں، غور کیجئے کہ والد محترم اگر وہ گھر کے سربراہ والد محترم ہے، بڑا بھائی بھی ہوتا ہے گھر کا سربراہ، وہ بھی ہوتے ہیں، تو ناظرین اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج کل کے والد جو ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ جو کچھ کما کے لا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، وہ کیا ہے، وہ حق حلال ہے یا نہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز اب ختم ہو چکی ہے، اس کی طرف تو بندہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ بندہ سوچ رہا ہے تو کس بات کی طرف سوچ رہا ہے کہ زیادہ پیسے کیسے کمانے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیسے آمدن ہو، اتنی زیادہ آمدن ہو کہ بڑا گھر کوٹھی، کار کوٹھی، بنگلہ بھی ہو، نئے ماڈل کی گاڑی بھی ہو، بچوں کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے ہوں، مہنگے سے مہنگا موبائل ہو ان کے پاس، یا ان کے پاس اچھا موٹر بائک ہو۔ یہ خواہش کرے اور میں پوری کر دوں اور میرے پاس اتنا پیسہ ہو، تو والدین اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں کہ جو آمدن میں کما رہا ہوں یہی آمدن اس بندے کی اب میں کیا لفظ اختیار کروں، اگر میں یہ کہوں کہ یہی آمدن جو ہے حرام کی اگر آمدن ہے، زیادہ تو حرام کی ہی ہونے جا رہی ہے، حلال کی آمدن میں سے تو اتنی عیاشیاں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ ناظرین گناہوں کا باعث بن کے
جہنم میں جانے کا باعث بن رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بعض تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور بعض تمہارے مال اولاد تمہارے دشمن بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ اب دیکھیے، غور کیجئے ناظرین، کتنی بڑی بات میرے رب نے فرما دی۔ کیا میرا رب جو ہے وہ نہیں جانتا کہ والدین کتنی محبت کرتے ہیں؟ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا، میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ اولاد کی خواہشات پورے کرنے کے لیے ان کے پیٹ میں آپ حرام کے لقمے ڈالیں، اور پھر حرام کی کمائی سے جب آپ ان کو کھلائیں گے تو وہ کام بھی ایسے ہی کریں گے کہ جو ناجائز ہیں، جو آپ کی عزت کا نہیں، آپ کی ذلت کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی دیکھ لیجئے، ان دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کراچی کارساز میں، تو وہ دیکھ لیں جی کہ گاڑی چلانے والی خاتون ہے، وہ ارب پتی لوگ ہیں، ان کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کار ڈالا، اس نے ایک باپ بیٹی کو کچل ڈالا اور گاڑیاں تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اور اگر اس کی باڈی لینگویج دیکھیں ناظرین تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم کہ بہت زیادہ دولت ہونا بھی فتنہ ہے۔ یا میرے رب، میں ان تمام ناظرین کو گواہ بنا کر میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، اے میرے رب، یہ تمام ناظرین جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرے دائیں بائیں فرشتے، تو بھی گواہ، تیرے فرشتے بھی گواہ، یا رب العزت، اور نبی کو بھی گواہ بنا لے۔ یا میرے مولا کریم، مجھے صرف اتنی دولت عطا دینا، اتنا مجھے رزق عطا فرمانا میرے رب، کہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں، کسی سے قرض نہ مانگوں، کسی سے ادھار نہ مانگوں، کسی کے آگے نظریں نہ جھکاؤں۔ اے میرے رب، اتنی مجھے ضرور دینا کہ میرے جائز اخراجات سارے پورے ہوتے رہیں، جائز اخراجات سارے پورے ہوتے رہیں، اور میری کوئی خواہش نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کروڑ پتی بناؤں، اور ان کو یقین کریں کہ کبھی یورپ کی سیر کراؤں، کبھی کہیں کی، کبھی کسی کی، نہ میرا اپنا دل کرتا ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں۔ صرف بچوں کے لیے کتنا کرنا چاہیے والدین کو، میری کیا خواہش ہے۔ اے رب، تو بھی گواہ ہے اس بات کا کہ بس اچھے طریقے سے پڑھ لکھ جائیں، نیک انسان بن جائیں، اپنی عزت کے ساتھ روٹی کمانے کے لائق ہو جائیں، اور ہنر مند ہوں، اور تیرے آگے جھکنے والوں میں سے ہوں، تیرے آگے سجدہ کرنے والے میں سے ہوں، تیرے حضور اپنے آپ کو رکھنے والوں میں سے ہوں، اور تیرا خوف کرنے والے میں سے ہوں، تقوی کرنے والے میں سے ہوں، شرم کرنے والے میں سے ہوں، حیا کرنے والے سے ہوں، احساس کرنے والے میں سے ہوں، سچ بولنے والے میں سے ہوں، صادق اور امین صحیح معنوں میں سے ہوں۔ یقین کیجئے ناظرین کہ ہم لوگ والدین بھول چکے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں مائیں اپنی بچیوں کو سجا دھجا کر، دوپٹے اتروا کے، فٹ قمیضیں، ٹائٹ کپڑے پہنا کے، ان کے بال جو ہے وہ بنوا کے، رنگ برنگے کروا کے، اور اس کے بعد پھر کوئی تو پینٹیں شرٹیں بھی پہنوا کے اپنے ساتھ بازار میں لے کر جاتی ہیں شاپنگ کے لیے، رشتہ داروں کے گھروں میں لے کے جاتی ہیں، شادی بیاہوں میں لے کے جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ کیا والدہ کا قصور ہے یا بچوں کا قصور ہے؟ ناظرین، میں یہ کہتا ہوں کہ میں بینگ اے والد، میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو 100% اپنی لائن پر چلا سکوں، 100%، اس لیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کیل کو ٹھوکنا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ہتھوڑا ان کے دماغ پہ مارتے رہنا چاہیے آہستہ آہستہ۔ کن باتوں کا ہتھوڑا؟ لوہے والا ہتھوڑا نہیں، کہ دیکھو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، دیکھو یہ لباس شرم و حیا والا نہیں ہے، دیکھو یہ جو تم لباس پہن رہی ہو بیٹی، یہ بے شرم لباس ہے، لڑکے تمہیں بری نظروں سے دیکھیں گے، دنیا تمہیں بری نظروں سے دیکھے گی، تم ہمارے لیے بے حیائی کا باعث بنو گی، ہماری بے عزتی کا باعث بنو گی۔ اتنا والدین کو کہتے رہنا چاہیے، نہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے رشتہ دار دیکھیں اور کہیں جی کہ اس خاتون کی یا اس باپ کی جو اولاد ہے کتنی ماڈرن ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ سورہ الکہف کی 10 آیات ہر جمعے کو روزانہ پڑھا کیجئے، یقین کریں آپ ان فتنوں سے بچ جائیں گے۔ دولت کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ،
اولاد کا فتنہ، ان تمام چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ سورہ کہف ہر جمعے کو ضرور تلاوت کریں، اور 10 آیات تو ضرور ضرور پڑھیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت اور یہ مستی جو ہے، یہ صرف اور صرف 20 30 40 سال تک اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد پوچھئے نا کسی بزرگ عورت سے، اسے کہیں کہ تم یہ لباس پہنو گی، 80 سال کی عورت سے پوچھیں، وہ کہے گی نہیں مجھے تو شرم آتی ہے۔ تجھے بوڑھی ہو کے شرم آتی ہے، اور ایک عورت ہے وہ 30 سال کی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، تو یہ معاملے شرم کے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔